نہیں کیا، نبی علیہ السلام دعا کیا تو اللہ جل شانہ نے اس کو شکست دے دیا، اللہ کی مدد آ گئی، کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، یہ خیر خواہی کی بنیاد پہ دعوت دیتے تھے، وہ کسی حکومت نہیں چاہتے تھے، کہتے حکومت تمہارا مبارک، تمہارے عورتیں تمہاری مبارک، تمہارا مال تمہارے مبارک، تم کلمہ پڑھو، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے۔ اسلام کیا ہے؟ کہتے ہماری طرح بن جاؤ۔ اس لیے کلمے کی محنت کی ساری صلاحیت صحابہ کرام اس پہ رکھی، اس لیے تھوڑے وقت میں کہاں تک کلمہ پہنچا دیا۔ مفتی صاحب فرماتے کلمہ پھیلنے والی چیز ہے، لیکن کلمہ ہو تو صحیح نا، یہ دین پھیلے گا، جب دین زندگی میں ہوگا یہ دین پھیلے گا۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا، ہر چیز میں نبی علیہ السلام کو طریقے اپنائے، وہ عمل اپنائے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور نماز پڑھ کے اور جو ہے نا اللہ پاک جل شانہ کے علم حاصل کرتی، اور یہ ساری چیزیں اس دن میں پڑھ مولانا سید احمد خان صاحب نے فرمایا کسی کو خطرے کا کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ چلو ہم تو دنیا کا کام کریں گے، بچوں کو اصحاب صفا کے پاس بھیجیں گے، وہ اس کو دین سکھائیں گے۔ کہتے ہیں ایسا نہیں کیا انہوں نے، ہاں کہ جس طرح ہمارے زمانے میں بہت دیندار آدمی ہوتے ہیں، دیندار کرانا، ایک بچہ ایک بچی مدرسے میں داخل کرتے کہ ہمارا بہت دینداری ہے، کہتے ہیں ویسا نہیں کیا انہوں نے، وہ تو ایسا کرتے تھے جو خود سارے مرد وہ سارے دین سیکھتے تھے، دین دنیا کا کام ضرورت پورا کرتے اور دین سیکھتے تھے۔ انہوں نے صلاحیت اس پہ نہیں لگائی کہ مکانیں بنائی، کپڑوں پہ لگائی، شادی کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ سو نبی علیہ السلام کے صحابہ، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بدن کے کچھ رنگے کپڑوں پہ، تو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ شاید آپ نے نکاح کیا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں۔ ایسے شادی کہتے ہیں شادی کو شادی بناؤ، تو شادی کر دیا، دو تین چار شادی کی ہے، کچھ مشکلات نہیں ہیں۔ ابھی جب ہم نے شادی کو شادی سے ہٹایا کتنے مشکلات ہیں، مکان میں خواہش پورے کر رہے ہیں کتنے مشکلات ہیں، کپڑوں میں نمائش ہے، نمائشی کپڑے، یعنی ہم چھوٹے ہوتے بڑی عید چھوٹی عید کے لیے لوگ کپڑے بناتے پھر اس کو رکھتے تھے، پھر بڑی عید میں شادیوں میں ایسے خوشی کے موقع پر وہ کپڑے استعمال کرتے۔ ابھی دیکھو اس دن ایک درزی مجھے کہہ رہا تھا ایک لڑکے نے 10 جوڑے کپڑے لے آئے، ابھی دیکھو ابھی 10 جوڑوں کا کپڑوں کا خواہش پورا کرے گا تو دین کے لیے موقع کہاں ملے گا۔ یہ میں نے پہلے کیا 5 ہماری بنیادی ضروریات ہیں، اس کو اگر سادے طریقے پر ہم پورا کریں گے تو ہمیں بہت وقت ملے گا دین سیکھنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، کلمہ سیکھیں گے، کلمہ پہ عمل کریں گے، کلمے کو پھیلائیں گے۔ ابھی ہم تھوڑے چیزوں میں پھنس گئے۔ مسلمان کے ذمہ تو کلمہ پھیلانا، آخرت زندگی اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جو ہمیشہ جوانی ہے، ہمیشہ صحت ہے، ہمیشہ زندگی ہے، ہمیشہ نعمت ہے، وہ زندگی تو ادھر ہے۔ ابھی 2 راستے، ایک سیدھا راستہ ہے جنت کے لیے، اور اسے جو ہٹ جائے گا تو پھر جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ نے ایک گھر بنایا، پھر اپنے بندوں کو بھیجا۔ ایک آدمی گھر بناتے ہیں نا، پھر شاندار گھر بناتے، پھر سارے تعلق والوں کو دعوت دیتے کہ ہمارے گھر میں کھانا کھاؤ، میں نے گھر بنایا۔ تو پہلانے والے دائی جو جاتے ہیں تو اس کو دعوت دیتے ہیں کہ فلانی شخص نے دعوت کیا۔ اللہ نے جنت بنایا، پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ کہ آ جاؤ۔ اللہ خود دعوت دیتا ہے، اللہ خود دائی ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے۔ ابھی جو اللہ کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں، نبیوں کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے راستے پہ جائے گا۔ جب جنت کے راستے پہ نہیں جائے گا تو پھر وہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ بھئی تھوڑی زندگی ہے، ہم کلمے کو لے کر کلمہ سیکھیں، کلمے پر عمل کریں، کلمے کو پھیلائیں، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے مطابق ہم اللہ کے حکم کو مانیں۔ ابھی نماز جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی خزانوں کی چابی ہے، ہر مسلمان کو چابی دی ہے۔ اگر نماز سیکھ لیا، کہتے ہیں اللہ پاک ہمارا رب ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اللہ کے خزانے بڑے پڑے ہیں، اللہ کو اپنے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے ہمارے لیے رکھیں۔ نماز پڑھ کے نماز سیکھو، صحابہ کرام نے نماز سیکھ لیا۔ بارش نہیں ہے نماز پڑھ رہے، کوئی ضرورت ہے نماز پڑھ رہے۔ ابھی مسلمان کو چابی ملے ہے خزانوں کی۔ ایک ہمارا مولانا سے فرماتے کہ اللہ نے ساری دنیا میں کلمہ پھیلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، لیکن ساری دنیا میں کلمہ پھیلانا مشکل ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز دیا، خزانوں کی چابی لیا کہ جو چیز آپ کی ضرورت ہے میرے خزانوں سے لے لو اور ساری دنیا میں کلمے کی محنت کرو۔
یہ دیکھو نقل و حرکت جو ہے نا، یہ سمت کی جان ہے، جمود سمت کی موت ہے. صحابہ کرام ٹھہرے نہیں ہے. کہتے ہیں اس امت کی مثال پانی کی طرح ہے. پانی جو ہے نا چالو ہوگا تو صاف ہوگا، جو استعمال کرے گا اس کو بھی صاف کرے گا. ابھی پانی ٹھہر جائے گا خراب ہو جائے گا، جو استعمال کرے گا اس کو بھی خراب کرے گا. یہ امت آج سے فرماتے پھرنے والی امت ہے، نقل و حرکت والی امت ہے. یہ رمضان کا مہینہ تو غمخواری کا مہینہ ہے. ہم تو نماز الحمدللہ ہمارے مسجد ہیں، قرآن سنتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. بعض علاقے پسماندہ علاقے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے اور قرآن کیا ہے. بیچارے ایسی زندگی ہمارے ملک میں سے گزار رہے ہیں. یہ سال کی جماعتیں چل رہی ہیں پسماندہ علاقوں میں، الحمدللہ لوگوں کو اٹھایا اذان دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کہ یہ کیا بات ہو گیا. اذان کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں 20 سال بعد ہماری مسجد میں اذان ہو گیا. ابھی امت نقل و حرکت کرے گی تو امت اٹھ جائے گا. ہمارے کو ایک جماعت ہمارے علاقے جا رہی تھی چین میں، تو کسی نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ملکوں میں کو جا رہے ہیں، ملک گر گئے ہیں، ملکوں کو اٹھاتے ہیں. الحمدللہ اس محنت کی برکت سے ملکوں میں کام اٹھ رہے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، مساجد بن رہے ہیں. لیکن انہوں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ چلو بھئی ہم رمضان، کسی نے یہ رمضان جو ہے نا جوتوں کا سیزن بنا دیا، کسی نے کپڑوں کا. علامہ فرمائے بعض تو تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں پیسے کمانے میں. حالانکہ اللہ پاک جو ہمیں دیتا ہے وہ تو دنیا میں نہیں ہے. ایک نفل پہ فرض کا درجہ ملتا ہے، نفل پہ. یہ ایسا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، سیزن دیا ہے. نفل پڑھو فرض کا درجہ، فرض پڑھو 70 درجہ. قرآن کے سارے قرآن کے نزول کے برکات رمضان میں ہے. ابھی ہمیں تو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، علم کی روشنی میں اللہ کا کلمہ کو ساری دنیا میں پھیلائیں. ابھی ہم بیٹھ گئے تو کلمہ کیسے پھیلے گا؟ ہمارے پاس ایک جماعت ہے یہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو سارے کہتے ہیں ختم کے بعد جائیں گے. یہ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں تو یہ دستور نہیں ہے. الحمدللہ ہر جگہ قرآن پاک ختم ہے. جدھر جاؤ گے، ہم چھوٹے ہوتے ہمارے گاؤں میں 4 مسجدیں تھیں، ابھی 30 مسجدیں 28 مسجدیں ہیں. ایک حافظ جن سے آتا تھا، ایک حافظ، تو وہ 3-4 دن میں ہمارے لیے، پھر اگلے گاؤں میں ایسا قرآن سناتے تھے لوگوں کو. ابھی الحمدللہ ہر جگہ یہ تبلیغ کی برکت سے قرآن لوگ سن رہے ہیں. کوئی 2 سپارے، کوئی 1.25 سپارے، کوئی 3 سپارے، کوئی 2.5 سپارے. ہم سے روزے میں گئے، ہمارے مسجد میں 2 سپارے، وہاں گئے تو 2.5 سپارے. نقصان تو نہیں ہوا. تو ابھی اس کے لیے روکنا نہیں ہے. دیکھو خروج کو موقع نہیں. ہمارے حضرات مثال دیتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا گاڑی ہے نا، جس طرح یہ ریل گاڑی کی مثال. ریل گاڑی جاتے ہیں نا تو چھوٹے گاڑیوں کے لیے پھاٹک بند کر دیتے ہیں. اگر ریل گاڑی کے لیے پھاٹک بند کیا تو سارے گاڑیوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ تبلیغ کا تقاضا ہے، آگے پیچھے کرو. اس کی برکت سے سارے عمل تو زندہ ہو رہے ہیں. یہ داڑھی آ گئے، یہ نمازوں والے آ گئے، یہ مسجد آباد ہو گئی، یہ مدرسے آباد ہو گئے. کتنے لوگ عالم بن گئے ایک ایک گھر میں، ایک ایک محلے میں. یہ دعوت کی نقل و حرکت، دعوت کی قربانی کیا لوگوں نے. انہیں کسی چیز کا خیال، اس کا خیال کیا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. ابھی مولانا صاحب نے کارگزاری سنائی، اگر ایک گھر میں بیٹھے تھے کتنا فائدہ ہوا. یعنی ایک سے روزے میں آدمی جاتا ہے، ایک سے روزے میں کتنی خیریں چھپی ہوئی ہیں، کتنی مدرسے چھپی ہوئی ہیں، کتنے مساجد چھپی ہوئی ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے ایک جماعت تیار کیا پہلے رمضانوں میں. ایسے لوگ تھے جو مسجد میں بھی نہیں آتے. 13 آدمی کو تیار کیا، وہاں لے گئے، اس کو کلمہ سکھائے، نماز سکھائے، دعائیں سکھائی، توبہ کرایا. کہ وہ خود لڑکے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم تو مسجد سے بہت دور کے لوگ ہیں، ابھی اللہ نے ادھر لے آیا. ابھی محنت کیا، قربانی کیا. اگر وہ اپنے اندر بیٹھے کہ چلو یار اپنے سحری کے مزے گھر کے لے لو، افطاری کے مزے گھر کے لے لو، تو یہ دین کیسے پھیلے گا؟ دین تو یہ جو مکہ جو فتح ہوا وہ تو رمضان کا مہینہ تھا. ابھی مدینے سے لوگ گئے، 10,000 لوگ مکہ فتح کیا تو رمضان میں تھا. یہ سارے خروج کی برکات رمضان میں، اگر ہم اس کو خروج کریں گے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ملے گا. تو اس کے لیے بھائی یہ مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہے، اس میں ہم نیت کریں کہ اللہ کے کلمے کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم تیار ہوں. یعنی بس اس تقاضے کو مقدم کرے. حضرت سے فرماتے اس کام کی عظمت دل میں رکھو، یقین کرو کہ دنیا میں دعوت سے دین پھیلے گا، اور یہ یقین کرو کہ اللہ پاک اس دعوت کے ذریعے ہمیں پالیں گے. تو سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہاں ارادے کرو، رمضان میں ارادہ کرے گا افطاری کے وقت دعا. اور آخرت کی زندگی
نہ ختم ہونے والے، ختم ہی نہیں ہوئی۔ آخرت کی زندگی کا کنارہ نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کا مثال قطرے جیسا ہے، اور آخرت کی زندگی سمندر جیسی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں سمندر کے لیے کتنا تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ لقمان حکیم سے اپنے بچے کو فرمایا کہ بیٹا دنیا کے لیے اتنی تیاری کر جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ ابھی اندازہ خود لگائے کہ دنیا تو بلبلا ہے، ہاں، اور آخرت سمندر ہے۔ ابھی انسان سوچے ہماری صلاحیت ہے کس پہ خرچ ہو رہی ہے۔ تو یہ زندگی اس لیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ تیاری کیا ہے؟ کہ ہم اللہ جل شانہ کو راضی کریں۔ اللہ پاک راضی ہو گیا تو بس کام بن جائے گا۔ اللہ پاک کیسے راضی ہوگا؟ کہ اللہ پاک کے مان کے چلیں گے، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کو مانیں گے، اور جس چیزوں سے منع کیے اس کو نہیں کریں گے۔ کرنے والی چیزوں کو کرنا اور نہ کرنے والی چیزوں کو نہیں کرنا، دو قسم کے احکامات ہیں، اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن پہلے انسان اللہ کے ماننے کا تب جب اللہ کی طاقتوں کو آدمی تسلیم کرتا ہے۔ یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت کا کلمہ ہے، اور کلمہ عبدیت ہے، اللہ پاک کی پہچان کا کلمہ، کہ ہم سے اللہ پاک کو پہچانے کہ وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، ایک چیز بھی نہیں تھا۔ اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا، پھر پانی میں اللہ پاک جل شانہ زمین کو پیدا فرمایا، پھر اس میں میخوں کے ذریعے سے پہاڑ ٹھوک دیے، درختوں کو پیدا فرمایا، نباتات، جمادات، ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، ایک چیز بھی نہیں تھا۔ پھر ساری چیزوں میں صفات اللہ نے رکھے، کسی کا اپنا صفت نہیں ہے۔ لوہے میں سختی ہے، پانی میں نرمی ہے، کوئی سخت ہے کوئی نرم ہے، کوئی گرم کوئی ٹھنڈا، کوئی کڑوا کوئی میٹھا، یہ صفات اللہ نے رکھے ہیں، کسی چیز کا اپنا صفات نہیں ہے، یہ عطائی صفات ہے سب کو۔ یہ پھولوں کے جو رنگ ہے یہ اس کے اپنی نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ اس کو رنگ دیا ہے، پھر اس رنگ سے خوشبو نکالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، انسان سوچے، یعنی اللہ جل شانہ میں ساری چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ انسان زمین کو سوچ کرے کہ زمین میں نہ رنگ ہے نہ خوشبو ہے، ایک زمین ہے، اس میں کئی قسم کے پھول، پھر کئی قسم کے رنگ، پھر کئی قسم کی خوشبو، اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس اس کو ہم پہچانے، پھولوں کو دیکھتی ہمیں اللہ یاد آ جائے کہ میرے اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں، ایک زمین ہے، اسے میٹھا چیز بھی اللہ پاک پیدا کرتے ہیں اور کڑوا چیز بھی اللہ پاک پیدا کرتے ہیں۔ یہ زمین کا صفت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں غلط تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ غلط تو اللہ پاک پیدا کرتے ہیں۔ بارش تم برساتے ہو کہ میں برساتا ہوں؟ فرماتے ہیں اگر میں بارش برساؤں اور پانی کو کڑوا کر دوں تو ہے کوئی اس کو میٹھا کرنے والا؟ انسان سوچے، یہ بچوں کا پیدا کرنے والا، ہمارا ایک مولانا صاحب ہے کہ بچہ ماں پیدا نہیں کرتی، بچوں کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو اندھیروں میں کوئی چیز، کوئی جو ہے نا پانی پہ فوٹو نہیں بنا سکتا، پھر حرکت والا پانی کیسے فوٹو بنائے گا؟ انسان کو پانی کے قطرے سے، ناپاک قطرے سے اللہ پاک نے کیسا حسین و جمیل شکل پیدا کیا، پھر فرمایا کہ میں نے انسان کو ان احسن تقویم پیدا کیا ہے، حسین پیدا کیا ہے۔ یہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ یہ احسن و عمالہ کے لیے، کہ یہ اچھے اعمال کرے گا۔ ہاں، اچھا پیدا کیا ہے، حسین پیدا کیا ہے، حسین عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں بس نہیں پیدا کیا تو میرے پاس نہیں آؤ گے۔ سوچیں ہم کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو کیا لے کے جاؤں گا، میرے ساتھ کیا ہے، میرے دل کا جذبہ کیا ہے، دماغ کا سوچ کیا ہے، میرے حرکات سکنات کیسے ہیں؟ تو موت تو اللہ کا ملاقات ہے، وصال ہے۔ پہلے ملاقات اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کو ناراض کیا تو پھر کیا بنے گا ادھر؟ کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ہاں، انسان سوچے، یہ دنیا اسی لیے ہے،
باقی تو ہماری ضروریات ہیں جس کو ہم خواہش کے درجے میں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہماری ضروریات ہیں. یہ کھانا پینا ضرورت کی چیز ہے, یہ لباس یہ ضرورت کی چیز ہے, مکان ہماری ضرورت ہے, یہ بنیادی ضروریات ہیں. سواری ہماری ضرورت ہے, اور جو ہے نا شادی کرنا ضرورت ہے. ایک ضرورت کے درجے میں پورا کرنا ایک نمائش ہے. انسان نمائش پورا کرتے ہیں, نمائش کرتے ہیں, خواہش پورا کرتے ہیں, سوری زندگی لگ جائے گی, نہ تمہارا نمائش پورا ہوگا نہ تمہارا خواہش پورا ہوگا. کیونکہ خواہش کا سودا اللہ نے دنیا میں نہیں رکھا. صحابہ کرام نے ضرورت پورا کیا. کیسے شادی کیا انہوں نے؟ یعنی لا الہ الا اللہ, یقینوں کی تبدیلی, دل میں یقین آ جائے اللہ کرنے والے, اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, اس میں کامیابی ہے, طریقوں کی تبدیلی. ابھی صحابہ کرام نے کلمہ سیکھ لیا, دل کا یقین بنایا, ایمان بنایا, اور زندگی کے طریقے ٹھیک کیے. مکانوں پہ صلاحیت نہیں لگایا. ایک عالم فرماتے کہ آج ہماری صلاحیتیں وقتی اور فانی چیزوں پر خرچ ہو رہی, اس لیے ساری امت پریشانیوں کا شکار ہے. ہماری صلاحیتیں تو اس لیے تھی کہ یہ کلمہ ساری دنیا میں پھیل جائے. خیر کا زمانہ تو وہ تھا. کیا تھا خیر کا زمانہ؟ خیر القرون جس کے بارے میں فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں وہ زمانہ خیر کا تھا جس کے لوگوں کے مال جان اس پہ لگتے تھے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. یہ خیر والا زمانہ تھا. مسکینوں پہ لگ جائے, غریبوں پہ لگ جائے, یتیموں پہ لگ جائے, پھر اپنے گھر پہ لگ جائے ضرورت کے مطابق. یہ خیر کا زمانہ تھا. ابھی کہاں لگ رہا ہے ہمارا مال جان صلاحیت؟ فرمایا اس لیے ساری امت پریشانی کا شکار ہے. صحابہ کرام کی صلاحیت اس پہ نہیں لگی, بس یہ اس کا جذبہ تھا کہ ہم اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے. مال بھی لگا, جان بھی لگا. مکے والے نے مکہ چھوڑ دیا اس کی خاطر. مکے میں تو رہنے دیتے تھے لیکن وہ کلمے کی محنت کرتے تھے اور نہیں چھوڑتے تھے. اپنے کلمے پر, اسلام پر زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑتے. تو انہوں نے ہجرت کیا, وطن چھوڑا, کلمہ کو نہیں چھوڑا, دین کو نہیں چھوڑا. ابھی دیکھو اب بھائی جس میں آدمی پیدا ہوتا ہے وہ گھر آدمی کو کتنا پیارا ہوتا ہے. وہ اس کے گھر, اس کے کاروبار, ادھر ساری چیزیں سب کو چھوڑ دیا کلمے کی خاطر. کلمے کو پھیلائیں گے. اگر ہمیں وطن میں نہیں چھوڑتے, ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام ایک جا رہے ہیں, یہ گدھے پر سامان ڈال رہے ہیں, تو اس کا شوہر اندر چلا گیا, بیوی کڑی ہے. تو عمر رضی اللہ مسلمان نہیں تھے اس وقت, آ گئے کہ کیا کر رہے ہو, کہ کہاں جا رہے ہو, کہ تم ہمیں چھوڑتے نہیں تو جا رہے ہیں. کہتا عجیب سی حالت ہو گئی اس کو. تو اس کا شوہر جب آیا, بیوی نے کہا کہ عمر رضی اللہ عمر آئے تھے اور ایسے ایسے اس کی کیفیت بن گئی. اس نے کہا تم کیا کہتے ہو کہ عمر رضی اللہ مسلمان ہو جائیں گے؟ کہتے خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے گا, یہ مسلمان نہیں. اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دیا. یعنی ایسے لوگ پریشان کیے کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے آپ ہمیں نہیں چھوڑتے تو کیا کریں. وطن کو چھوڑا, مدینے میں چلے گئے. پھر یہ ظالم ادھر بھی نہیں چھوڑتے تھے, ادھر بھی. حضور نے گزر فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام کلمہ پھیلاتے لوگ بہت مقابلے میں آتے تھے. ابھی نہیں فرمایا بیان میں کہ 3000 کے مقابلے میں 3-4 لاکھ آ گئے سامنے موتا میں. لیکن نبی علیہ السلام نے سب سے پیارے, سب سے آگے کیے. چچا زاد بھائی زید رضی اللہ, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ, کہ یہ شہید ہو جائیں, پھر یہ امیر ہو گئے, یہ شہید ہو جائیں. پھر یہ ایک یہودی نے کہا کہ یہ بات ہو کرے گا, انبیاء علیہ السلام کی باتیں سچ ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ شہید ہو گئے, اور یعنی کلمہ پھیلانے کے لیے چھوڑتے نہیں تھے. ابھی وہ کلمہ پھیلاتے تھے, وہ سامنے مقابلے کے لیے آتے تھے. مدینے میں چلے گئے, مدینے میں نہیں چھوڑتے تھے, ادھر بھی اس کے پیچھے جاتے تھے. لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے تھے, ہمت کرتے 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 کلمہ کا یعنی اسلام کا جھنڈا ساری دنیا میں لہرا دیا, پہنچا دیا. کچھ لوگ مسلمان اور کچھ جو تھے وہ تب گئے, اس کا سر اونچا نہیں کر سکتے تھے. ایسے زندگی گزارتے کہ ان کے اشاروں کے مطابق زندگی گزارتے. اگر مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے, 2 قسم کے لوگ تھے. کیوں؟ کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, کسی چیز کا خیال نہیں کیا. ابھی دیکھو یعنی رمضان شریف ہے نا, گرمی ہے, اتنا معتدل موسم ہے, یعنی وہ گرمی کے زمانے میں, حالانکہ عربستان کی گرمی سب کو معلوم ہے,
تو 17 رمضان کو بدر ہوا ہے. ابھی دیکھو کتنا سخت گرمی، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل گئے. پھر یہ تھوڑے سے ہی مقابلے میں بہت زیادہ جنگجو لوگ، مقابلے کے طاقت والے بہت زیادہ، لیکن یہ نہ قربان